میں کون کون سے ہیں؟ باجی نبیلہ بھی آ گئی ہیں ابھی، اینی، انوش، آشی، چندہ، فاطمہ، آئی فون، عیسیٰ، جویریہ، باجی رحیلہ، باجی شکیلہ۔ اچھا چلیں جی، آج کے سبق کی روین اعادہ اس کا اور تھوڑا سا مفہوم اس کا سمجھیں گے۔ جی نازش۔ یؤتل حکمت وہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے حکمت دانائی، من یشاء جسے چاہتا ہے، ومن یؤتل حکمت اور جسے حکمت دی گئی، فقط پس تحقیق یقیناً اوتیا اسے دیا گیا، نوازا گیا، خیرن خیر سے، کثیرن بہت بڑی۔ اچھا، یہ آج ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ حکمت سے نواز دے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر دے دی، یعنی بہت بڑی بھلائی دے دی۔ اچھا، ہمارا جو لاسٹ سبق تھا نا وہ یہ تھا، کچھ مجھے یاد ہے ذرا ذرا، یہ دیکھیں، یہ ہم نے یہاں سے پڑھا تھا، یہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی تھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ طیبات میں سے خرچ کریں، ٹھیک ہے، اور ردی چیزیں جو ہے وہ خرچ نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی و حمید ہے، اور شیطان تمہیں جو ہے وہ مفلسی اور بے حیائی فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ آیات چل رہی ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے، تو یہ ایک دم سے جو ہے وہ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ کہاں سے آ گیا؟ کیا کسی کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی آپ لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں، جواب دے دیے کرے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اگر بات سمجھ میں آتی ہے تب بھی، اگر نہیں سمجھ میں آتی تب بھی، تاکہ ہم آگے چلیں، ورنہ یہاں دو میری بیٹیاں جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم بتائیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں۔ کوشچن میرا دوبارہ سن لیں کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی آیات آ رہی ہیں تو یکدم جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی مضمون بدل گیا ہو، سبجیکٹ اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمت کی اللہ تعالیٰ نے باتیں شروع کر دی۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ جی اینی آپ بتائیں گی؟ اینی میری آواز آ رہی ہے؟ اینی کلاس میں ہے؟ باقیوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اینی بیٹا، انوش آپ بتاؤ جڑا مجھے تو جہاں تک جی ہلو جی جی بیٹا، مجھے تو جہاں تک سمجھ آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے جن آیاتوں میں جو بتایا ہے اس کے بعد یہی ہے کہ اللہ جس کو چاہے یعنی کہ ہدایت جس حساب کی دے اسی حساب سے لوگ چلیں گے۔ تھوڑا تھوڑا سا قریب ہیں آپ، زیادہ تھوڑا تھوڑا سا قریب ہیں جی۔ کہ جن کو اللہ ہدایت نہیں دے گا تو وہ اپنی مرضی سے ہی جو چاہیں گے وہ کریں گے نا۔ تھوڑا تھوڑا سا سر قریب ہیں آپ، یہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ سر مزید کھولے۔ جی جی سر انفاق فی سبیل اللہ چلتے ہی انہیں وہی لوگ چلتے ہیں اس راہ پہ جن کو حکمت اللہ تعالیٰ دیتا سبحان ہے۔ اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ، چندہ ماشاءاللہ آپ نے تو میدان جیت لیا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہی وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے گا، دانائی دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا قرآن پاک جو ہے نا، اس کو بڑے غور و فکر سے اگر آپ پڑھیں گے نا تو قرآن پاک خود بخود آپ پر کھلتا جائے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ عطا کرتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ نے نواز دیا حکمت سے اس کو خیر کثیر دے دی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی نا وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اور شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے نا مفلسی کے، اس سے جو ہے وہ ڈرے گا نہیں شخص، وہ
اس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے گا. جی آپ کی ذہن میں بھی یہی باتیں تھیں؟ سیم ٹو سیم. جی جی میری بیٹیوں کی ذہن میں بھی سیم ٹو سیم یہی باتیں تھی. اپنی پھوپھیوں پر گئی ہیں یہ. خیر آگے اگلی آیت جو ہے نا آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی. وما اور نہیں یذکر نصیحت قبول کرتے الا مگر اولو الالباب عقل والے. یعنی عقل والے ہی جو ہے وہ نصیحت قبول کرتے ہیں. تو چندہ میری طرف سے جو ہے نا وہ آپ کو بہت بہت جو ہے وہ مبارکباد ہو کہ آپ نے آیت کو بڑا اچھا سمجھا. اور یہ اشارہ بھی اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی طرف کر دیا اس آیت کے اینڈ پر. اگلی آیت جو ہے وما اور جو انفقتم تم خرچ کرو من نفقتن کوئی خرچ اور نظر تم یا تم نظر مانو من نظرین کوئی نظر فإن اللہ پھر بے شک اللہ تعالیٰ یعلم اسے جانتا ہے. وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار. جی اچھا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم خرچ کرو کسی خرچ کرنے میں یا تم نے کوئی نظر مانی ہو کوئی نظر مانی ہو تو اس نظر کے متعلق اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو فإن اللہ یعلم اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں آدمی جو ہے وہ اپنی کسی مراد کے پورا آنے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو, اس کو نظر کہا جاتا ہے. نظر ماننا یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی اگر میری یہ مراد پوری ہو جائے تو میرا یہ نیک کام اگر پورا ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. اچھا اب ذہن میں رکھیے گا اگر یہ مراد جو اس نے نظر مانگی ہے یہ اگر یہ کام ہو جائے وہ کام حلال ہونا چاہیے اور جائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ کام حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے تو پھر وہ نظر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے تو اگر یہ کسی حلال اور جائز کام کے لیے ہو اور اللہ سے ہی مانگی گئی ہو اور چیز بھی وہ اللہ ہی سے مانگی گئی ہو اور اس کے پورا ہونے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے نا وہ اللہ ہی کے لیے ہے تو ایسی نظر کا پورا کرنا درست ہے اور باعث اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے تو ایسی نظر کو پورا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اگر نظر کسی ناجائز کام یا غیر اللہ کے لیے ہو, کس کے لیے ہو؟ غیر اللہ کے لیے. غیر اللہ کون ہوتا ہے؟ سر یہی کہ اگر ناجائز کام غیر اللہ نہیں کہ یہ اگر یہ میری مراد پوری ہوگی میں فلاں پیر کو یہ کر دوں گی یا فلان نہیں وہ آپ کی مطلب بات آپ مجھے پتہ چل گیا آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئی ہیں. میں صرف غیر اللہ کا مطلب پوچھ رہا ہوں. غیر اللہ کا اللہ کے سوا کسی دوسروں سے مدد مانگنا نہیں جو اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے اللہ ایک ہوتا ہے غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی ہو. کہتے رہ دو ٹھیک ہے کوئی بھی ہو اللہ کے سوا کوئی بھی ہو وہ غیر اللہ کہلاتا ہے. یاد رکھیے گا وہ چاہے نبی ہو فرشتہ ہو پیغمبر ہو رسول ہو جن ہو پری ہو جو مرضی ہو وہ غیر اللہ ہے. وہ انسان ہو وہ اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے. یاد رکھیے گا. تو ایسی نظر جو غیر اللہ کے لیے مانگی جائے نا تو وہ باعث عذاب بن سکتی ہے. اچھا اب جو ہے نا نظر ماننا جو ہے نا اس کا شرعی نقطہ نگاہ سے کوئی اچھا کام نہیں ہے. نظر اگر مانی جاتی ہے نا کہ بھئی میں میرا یہ فلاں اچھا کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ایک بکرا ذبح کروں گا, یہ نظر مانی جا رہی ہے. یہ نظر ٹھیک ہے لیکن شرعن یاد رکھیے گا نظر ماننا شرعن جو ہے وہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا کہ نظر اللہ کی تقدیر کو کچھ بدل نہیں سکتی, البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے. یعنی نظر اگر کوئی مان لے نا بندہ نظر تو اس نظر کو ماننے سے اللہ کی تقدیر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ کی تقدیر غالب باقی ہی رہے گی. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ بخیل جو آدمی ہے نا اس سے کچھ مال اللہ تعالیٰ نکلوا لے گا. ایک ہوتا ہے نظر ماننا ایک ہوتا ہے صدقہ دینا. دونوں میں فرق ہے.
نظر ماننا یہ ہوتا ہے کہ اس میں شرط ہوتی ہے کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے حلال کام تو پھر میں اللہ کی راہ میں دوں گا. ایک ہوتا ہے صدقہ دینا بغیر کنڈیشن کے, انکنڈیشنل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بندہ جو ہے وہ صدقہ دے دیتا ہے, بکرا ذبح کر کے جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ دیتا ہے. اس کا کام پورا ہو نہ ہو اس سے پہلے اس نے جو ہے وہ صدقہ دے دیا. تو یہ صدقہ جو ہے نا بلاؤں کو ٹالتا ہے, یاد رکھیے گا. صدقہ اور نظر میں دونوں میں بڑا فرق ہے. تو بات سمجھ میں آگی ہوگی آپ کو, آگے چلتے ہیں. سر یہ جیسے کوئی مانگ- چیز جی سر جیسے کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہو کہ یہ میرا فلاں کام ہو جائے, یا کوئی گاڑی یا کوئی اس طرح کوئی چیز ہے, تو پھر میں یا روزہ یا اس طرح سے کوئی صدقہ کریں گے ہم, تو یہ آیا یہ صحیح ہے؟ یہ میں نے بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر ماننے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نظر جو ہے وہ اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی. ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ بخیل سے کچھ مال جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے. تو آپ پہلے جو اگر آپ نے یہ نظر مانی ہوئی ہے کہ یا اللہ مجھے گاڑی ملے گی تو یا اللہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا, تو آپ پہلے ہی کھلا دیں کھانا, کہ ضروری کہ گاڑی ملے گی تو پھر آپ نے کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی سر تقدیر میں لکھا ہوگا تو گاڑی آپ کو مل جائے گی. بخیل سے مال لینے سے کیا مراد ہے, یہ جو دیکھیں بھی ایک آپ نے بندہ جو ہے نا بتایا؟ وہ بخل کر رہا ہے نا کہ بھائی صدقہ نہیں کر رہا. صدقہ نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کم ہوئے گا تو پھر میں دواں گا. ٹھیک ہے, وہ بخل کر رہا ہے نا ہاں بیسیکلی. جی, وہ تو بیچ میں شرط بھی آ جاتی ہے نا اس طرح سے, وہ پھر ڈر لگتا ہے اس طرح ہاں, سے مانگنے سے. تو شرط نہ رکھیں. ماموں نفل بھی نہیں پڑھ سکتے. نفل اینی میرے خیال ہے اینی کا کوئی اسپیکر کا کوئی مسئلہ ہے, مائک کا. نفل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, نفل پڑھنا کوئی ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ایک دفعہ بیمار ہوا تھا, تو میری والدہ نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ یا اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ صحت مند ہو جائے تو میں ساری عمر روزانہ 2 رکعت نفل پڑھا کروں گی. تو الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو امی مرتے دم تک یہ 2 رکعت نفل جو ہے جو امی نے نظر مانی تھی وہ پڑھتی رہی تھی. تو خیر اس طرح کی نظر جو ہے وہ مانی کی جا سکتی ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. یہ مال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پیچھے انفاق فی سبیل اللہ ہے نا سارا, یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. باقی یہ روزہ رکھنا اور یہ جو ہے نا وہ اس طرح نوافل پڑھنا یہ ٹھیک ہے, اٹس اوکے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. نہیں وہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں اتنے نفل پڑھوں گا ایک دن میں, یعنی کہ اگر یہ کام میرا ہو گیا تو میں 4 پڑھوں گا یا 10 پڑھوں گا, یہ بھی نہیں کر سکتا؟ کون سا ایسا کام انوش بیٹا, دیکھو یا نہیں, یعنی کہ کوئی ہوتا ہے نا کہ وہ اگر کہتے یہ ہیں نا میرا کوئی کام شرط ہو گیا. ہوتی نہیں پیار میں, مگر پیار شرطوں پہ تم نے کیا. تو شرط نہ لگائیں کوئی, ویسے اللہ تعالیٰ کے ہاں نفل پڑھے. ایک صلاۃ الحاجت ہوتی ہے, 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کے ہاں ہاتھ پھیلائیں, یا اللہ میرا یہ کام کر دے. یہ صلاۃ الحاجت جو طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا, اس سنت کے مطابق زندگی گزارے. ٹھیک ہے, یہ صلاۃ الحاجت ہے. دوسرا ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا, آپ نے جو ہے وہ مصلی بچھایا اور 2 رکعت جو ہے وہ شکرانے کے پڑھ لیے, یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ نظر جو ہے نا پارٹیکولر, یہ ہم جو ہے وہ پیسوں مال و متاع کے سلسلے میں ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں. کلیئر اٹ, بات کلیئر ہوگی؟ جی سر. ان اگر تبدو صدقاتی تم ظاہری کرو صدقات کو فنی اما ہیا پھر وہ اچھا ہے. ان اور اگر تخفوہا تم پوشیدہ کرو اسے, چھپا لو انہیں, وتؤتوہا اور تم سب دے دو انہیں, الفقراء فقراء کو, مفلسوں کو, فہوا پھر وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نا وہ صدقہ ظاہر کرو تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, وَإِن تُخْفُوهُ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم فقراء کو چھپا کے دو تو وہ خیر ہے, وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی یہ جو صدقات ہیں نا یہ آپ اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں, یہ صدقات جو ہے وہ آپ چھپ کے بھی کر سکتے ہیں. لب لباب یہ ہے کہ جو فرضی صدقہ ہے نا, کوئی بتائے گا کہ فرضی صدقہ کیا ہوتا ہے؟ فرضی صدقہ کس کو بولتے ہیں؟
सर ये ज़कात ज़कात फर्जी को, सदका ही है। ज़कात को। माशाल्लाह, चंदा ने आज दोपहर को लगता है कोई अच्छा खाना खाया हुआ था। तो फर्जी सदका जो है ना वो ज़कात को बोलते हैं। तो फर्जी सदका जो है आप अलल ऐलान भी दे देना तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर नफली सदका देना है ना तो उसको छुप छुपा के दें तो वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा खैर वाला काम है। ठीक है, तो हदीस सुन लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जो है ना कोई साया नसीब नहीं होगा सिवाय अर्श के साए के, और उस साए के, उस अर्श के साए के तले जो है ना वो 7 किस्म के लोग होंगे। उनमें से एक मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि वो लंबी हदीस है। उनमें से एक शख्स वो भी है जिसने अल्लाह की राह में यूं छुपा कर सदका दिया कि दाएं दाएं हाथ ने सदका दिया, उसके बाएं हाथ को खबर तक ना हुई। वो भी अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होगा क़यामत वाले दिन, जब शदीद गर्मी में कोई साया नसीब ना होगा सवाए अर्श के साए के। तो सदका इस तरह करें कि दाएं हाथ से दें, बाएं हाथ को भी पता ना चले। ठीक है, ये पिछले दिनों बात हुई थी ना कि मियाँ बीवी इस तरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कुछ सीक्रेट्स होते हैं बंदे और अल्लाह के दरमियान, तो वो सीक्रेट्स जो हैं वो बंदा और अल्लाह अपने दरमियान में रखे। अपने मियाँ को, अपने बीवी को भी दरमियान में से निकाल दे तो ज्यादा बेहतर है कि भाई मैंने अब सदका किया तो मैं आके घर बुढ़े नु दसा कि जी मैं आज सदका करके आया, क्यों मेरा लिबास है, भाई मुझे क्या जरूरत पड़ी बताने की जी, क्या ख्याल है। ठीक है, यहाँ अगर नादिश ने अगर किसी सदका किया है तो दस दफे वैसे चंगी गल है तो ना बताया तो बेहतर है, क्योंकि सीक्रेट्स होते हैं ना अल्लाह और बंदे के, तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मेरे उस्ताद हैं आबिद महमूद साहब, अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत नसीब करे। आजकल जो है वो पैरालाइज्ड हो चुके हैं, वो अचानक ही उनको अटैक हुआ। वो मस्जिद में ना वो जब हम इकट्ठे होते थे ना किसी मस्जिद के मसले के लिए जिसमें पैसों की जरूरत होती थी, तो आबिद साहब ना जेब में से पैसे निकाल के ना जमीन पर ऐसे फेंकते थे और कहते थे ए लो जी मेरे बोलो 1000 रुपया। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ करता था। एक दफा मैंने पूछ लिया, मेरे उस्ताद हैं, मैंने कहा सर एम ए इंग्लिश है, वो वापटा में जॉब भी करते रहे हैं। मैंने कहा सर ए तुसी की करते रहंदे ਹੈਗੇ ਹੋ कि लो जी मेरे बोलो 1000 रुपया, चुप चुपा के सच ही दे दिया करो। वो कहते ताहिर तू वेखे नहीं जिले मैं कहना कि ए लो जी मेरे बोलो 1000 रुपया, उस बाद वो किनिया के जेबें चो पैसे निकलते हैं। यानी वो तरगीब दिला रहे होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन नीयत पर डिपेंड भी करता है, याद रखिएगा कि आप जो है वो अलानिया सदका कर रहे हैं या छुप के सदका कर रहे हैं, ये नीयत पर भी डिपेंड करता है। जी आगे चलते हैं। वयुकफ्फिरु और दूर कर देगा अनकुम तुमसे मिन सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारे गुनाह। वल्लाहु और अल्लाह ताला बिमा तामालूना खबीर, उन अमाल को जो तुम सब करते हो खूब बाखबर है। यानी अगर तुम सदका करोगे, छुप के करोगे या अलानिया करोगे फुकरा के लिए, तो अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा, और जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह ताला उससे खूब बाखबर है। यानी अल्लाह को तुम्हारी नीयतों का पता है कि तुम किस नीयत से जो है वो सदका कर रहे हो। लईसा नहीं अलैका आप पर हुदाहुम उनकी हदायत, वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह ताला यहदी हदायत देता है, रहनुमाई फरमाता है, मैं यशाउ जिसे चाहता है। वमा और जो तुनफिको तुम सब खर्च करोगे मिन खैरिन खैर से, माल से, फली अनफुसिकुम फिर तुम्हारे अपने ही नफ्सों के लिए है। जी अब फिर मुझे ये बताएं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बात हो रही है, एकदम से अल्लाह ताला ने जो है वो एक आयत बीच में डाल दी, लईसा अलैका हुदाहुम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है कि आप उनको हदायत दें, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है हदायत देता है। बात तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह की हो रही है, तो ये फिर हदायत भी इसमें से कहाँ से आ गई। वमा तुनफिकुम मिन खैरिन लिअनफुसिकुम, और जो तुम खर्च करोगे ना खैर से, वो तुम अपनी जानों के लिए खर्च करोगे। तो बात समझ में आती है किसी को? तो पार्टिसिपेंट हमारा माशाल्लाह चंदा तो आज फॉर्म में है जी। सर हदायत होगी तो आगे वो सीधी राह पे चलेगा ना और खर्च करेगा ना। अच्छा ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं, लईसा अलैकल खुदाहुम की हदायत होगी तो खर्च करेगा बंदा। और जी आप मोइजा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नहीं है कि वो किसी को हदायत खुद दे सकें, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा देता, मतलब हम किसी पर
زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم صدقہ دو. اگر اللہ نے کی اس کی طرف ہدایت ہوگی تو وہ اپنے نفس کے لیے وہ خود ہی صدقہ کرے گا. ہاں یہ تعویلات ٹھیک ہیں، مناسب ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ شروع میں نا جو مسلمان تھے نا وہ غیر مسلموں کو صدقہ دینے سے کتراتے تھے. مسلمان جو تھے نا غیر مسلموں کو، جو دوسرے جو مسلمان نہیں تھے ان کو صدقہ دینے سے کتراتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لِأَنفُسِكُمْ، لیکن جو تم خرچ کرو گے نا وہ تم اپنی جانوں کے لیے خرچ کرو گے. تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے. یہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں نا جی زکوٰۃ عیسائی کو دی جا سکتی ہے، بالکل دی جا سکتی ہے جی. یہ آیت آپ کے سامنے دلیل ہے کہ ہدایت دینا جو ہے ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہم صدقہ تو دے سکتے ہیں نا. ہم جو بھی صدقہ دیں گے، جو بھی خرچ کریں گے وہ ہم اپنے جان کے لیے خرچ کریں گے. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی. اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو صدقہ دینا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کو ہدایت ہم نہیں دے سکتے، ان کو ہدایت اللہ دے سکتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ان کو صدقہ تو دے سکتے ہیں نا، ان کی مدد کر سکتے ہیں. وما اور نہیں تنفقونا تم سب خرچ کرتے الا ابتغاء مگر حاصل کرنے کے لیے. یہاں ماں کا مطلب نہیں اس لیے آیا کیونکہ آگے الا آ گیا. پیچھے ہم نے جتنی دفعہ بھی ماں پڑھا اس کا مطلب جو ہے، لیکن الا کی وجہ سے ماں کا مطلب نہیں ہو گیا. یعنی یہ جو ماں کا مطلب ہوتا ہے نا، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، لیکن ماں جہاں ماں کے بعد الا آ جائے تو پھر ماں کا مطلب جو نہیں ہوتا، ماں کا مطلب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ. وما اور نہیں تنفقونا تم سب خرچ کرتے الا ابتغاء مگر حاصل کرنے کے لیے وجہ اللہ اللہ کی خوشنودی، اس کی رضامندی. یعنی تم نے جس کو بھی صدقہ دینا ہے نا، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، تم نے اس پر خرچ کرنا ہے نا تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے. وما اور جو تنفقو تم سب خرچ کرو گے من خیرن خیر سے کوئی مال یوفا پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہاری طرف. وانتم اور تم لا نہیں تظلمون تم پر ظلم کیا جائے گا. میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، بڑے غیرت والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتے، حالانکہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں. ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پاس نہیں وہ رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں لٹا دیتے ہیں. وما تنفقوا من خیرن، کوئی خیر میں سے کوئی مال میں سے اگر تم خرچ کرو گے نا، اللہ فرماتے ہیں یوفا الیکم، پورا پورا بدلہ تم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں دے دوں گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یاد رکھنا. تو یہاں تک ہمارا سبق تھا. جتنا پڑھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول کرے اور ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کریں. آپ میں سے کسی نے کوئی کویشچن کرنا ہے تو کویشچن کر سکتے ہیں. باقی پارٹیسپینٹ بڑھائیں اور مزید. جی کوئی کویشچن کرنا ہے آپ نے؟ چلیں ٹھیک ہے. سر یہ اس طرح سے بھی دعا مانگنا ٹھیک نہیں ہے نا کہ میرا یہ فلاں کام یہ اس سال میں ہو جائے اللہ تعالیٰ، یا یہ 6 ماہ میں ہو جائے، ایسے بھی نہیں نا ہم کوئی اس طرح سے دعا مانگنا ٹھیک ہے؟ یہ ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، بہرحال اس میں مانگ سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی ہے. انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو عجلت میں پیدا کیا ہے نا، جلدی میں پیدا کیا ہے، یعنی عجلت ہے انسان کی طبیعت میں تو، لیکن قبول تو اسی وقت ہونی ہے نا جب آپ کے لیے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، تو مانگ سکتے ہیں آپ کہ یا اللہ اب ایسا کم کر دے، یا اللہ کوئی مسئلے والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اللہ سے مانگے اللہ کی شان کے مطابق، اپنے آپ کو نہ دیکھیں ہم تو فقیر ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے مانگے اللہ کی شان کے مطابق.